who are good at this. लेकिन सर साहब पीपल्स पार्टी के पेश नज़र कुछ तो ऐसा होगा कि वो अभी तक दामन बचा रही है और कैबिनेट में भी नहीं आ रही, और बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब बिलावल को शेरवानी पहनाने के चक्कर में और शहबाज शरीफ साहब को हटाने के चक्कर में, फिर अभी 26 दिसंबर को पीपल्स पार्टी कुछ फैसला भी करने जा रही है जिसका ऐलान 27 दिसंबर को होगा कि हुकूमत के साथ मजीद चलना है या नहीं। तो पीपल्स पार्टी कुछ तो सोच के अपना दामन बचा रहे हैं ना, चलना तो है, साथ चलना है, एब्सोल्युटली चलना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब ये है कि मगर उस पोजीशन को बेहतर करने के लिए कुछ धमकियां तो देनी पड़ती हैं ना। अच्छा, ठीक कुछ है। थोड़ा बहुत कान खींचना पड़ता है, कान खींचना, धमकी देना, रुस जाना, मनाओ आके हमें, ये सारा गेम चलती है पॉलिटिक्स में। तो ये डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग डील। मगर ये है कि ऑब्वियसली प्रेशर अब है शहबाज साहब के ऊपर कि पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करो यार। अच्छा, अब प्रॉब्लम वहाँ क्या आ रही है, उनकी जो अकोमोडेशन है वो बेसिकली दो किस्म की अकोमोडेशन वो चाहते हैं। एक तो वो पंजाब में चाहते हैं अकोमोडेशन, वो मरियम नहीं मान रही। अब मरियम शहबाज की बात भी नहीं मान रही। अच्छा, हाँ, मरियम को प्रोटेक्शन है मियाँ बड़े मियाँ दी। ठीक, मरियम ने कहा मैंने तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, मैंने सिफारिशें नहीं लेनी, मैंने ये इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी। हाँ, अच्छा, वो उनका एक मॉडल है कि आई वांट टू बी ए गुड गवर्नमेंट। ठीक है ना, पढ़ी लिखी लड़की है, वो समझती है कि गवर्नमेंट इज अबाउट डूइंग थिंग्स, कुछ आवाम के लिए कुछ किया जाए, नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग लोन्स एंड मेकिंग मनी एंड राइटिंग ऑफ लोन्स एंड सो ऑन। तो वो अब एक मगर एंड सो शी इज़ नॉट गिविंग अलाउइंग सिफारिश। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमारे इलाके हैं, हमने वोट लेना है वहाँ, हमें वहाँ करना पड़ेगा जो नॉर्मली सियासतदान करते हैं, थाने उनके कंट्रोल में होते हैं, पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स उनके कंट्रोल में होती हैं, चार पैसे बनाना भी उनके कंट्रोल में होता है ऑन प्रोजेक्ट्स। दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ। तो वो नहीं हो रही, तो दे वेरी अपसेट ओवर दैट कि हमारी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही। तो वो उनको अब ये कहा जा रहा है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट आ जाओ, वो कहते हैं थे की पे है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जाना, वो वोट तो नहीं बनने ना, वहाँ तो गाली पड़ रही है। वोट तो पढ़ने हैं ग्राउंड पे, हमें ग्राउंड पे चाहिए, और वो भी पंजाब में। हाँ, तो वो ये है कि मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब को चाहिए कि बड़े मियाँ साहब को कहें कि मरीम को समझाएं कि छोटी मोटी आप कंसेशन करें पॉलिटिकल। फेडरल गवर्नमेंट रिक्वायर्स पीपीपी सपोर्ट, वो स्पेशली क्योंकि पीपीपी एक दो इश्यूज हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, उसके ऊपर भी वो रुकावट बनी हुई है। अच्छा, हाँ, सो थोड़ा सा पीपीपी को भी नरम करना है। अच्छा, मगर मैं एक बात बताऊँ आपको, पीपीपी सिंध के नेशनलिस्ट इश्यूज के ऊपर कभी भी पीछे नहीं हटेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, जो मर्जी कर ले आप। अच्छा, चाहे एस्टैब्लिशमेंट की नाराज़ी आ ना जी, जो मर्जी कर ले। वो जरदारी साहब को पता है एस्टैब्लिशमेंट को कैसे खुश करना है, वो इधर खुश कर देते हैं, इधर खुश कर देते हैं, यहाँ अड़ जाते हैं। तो मतलब है कि दैट्स द वे इट इज़। ओके, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जब ये गवर्नमेंट बन रही थी ना, जब ये इमरान खान की छुट्टी हुई, तो अब मैं आपको एक समझे, आप एक आंखों देखा हाल, एज अ रिंग साइड सीट थी मेरी। तो मियाँ साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, जरदारी साहब कह रहे थे नहीं नहीं गवर्नमेंट लो, गवर्नमेंट लो। हाँ, ये बाद में बताया गया कि जरदारी साहब ने मजबूर किया था। तो मैं रिंग साइड सीट थी, मुझे सुन रहा था सारी बातें। अच्छा, मेरी चिड़िया। ओके, हाँ, मैं तो नहीं, मेरी चिड़िया, या कभी कभी मैं अपनी चिड़िया बन जाता हूँ। तो बात ये है कि उसमें जरदारी साहब को मियाँ साहब ने कहा कि जरदारी साहब AIMF का प्रोग्राम जो है ना, ये बड़ा मसला है, ये बड़ी नफरत होगी, कैसे चलाएंगे हम, ये जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो जरदारी साहब ने आगे से जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे पास फार्मूला है, कोट अनकोट मैं कह रहा हूँ, मेरे पास फार्मूला है, आप फिक्र ना करें मियाँ साहब, हम चला लेंगे सारे मिलके, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास फार्मूला है इकोनॉमी को चलाने का। क्या बात है। हाँ। जरदारी साहब को केड़ा फार्मूला से चलान था, बस दैट्स जरदारी साहब उन्होंने नून आगे लाके फार्मूला है, इसलिए आगे लगणगे, वो पुत्र को फॉरेन मिनिस्टर बनाता, और बाद जनाब आपे प्रेसिडेंट बन गए, और उनकी चाहिए ए केमिकल फार्मूला सी जड़ा उन्होंने चलाया, मास्टर फार्मूला। बहरहाल आपने हमारा फार्मूला तो आसान कर दिया कि सिर्फ साहब मुल्क का बहरानों में होना तो कोई नई बात नहीं है, नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहरान में है, बावजूद इसके कि आपने बहुत दफ़ा कहा कि ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं हमें वो थोड़े मानी खेज़ हैं। एक तो ये कि MKM की जानिब से अचानक ये कहा गया है कि हम ना जाने कब नाराज़ होकर वजारतें छोड़ दें। चले PTI अगर इस तरह का शिकवा करे तो बनता है, पीपल्स पार्टी एक अरसे से पर तोल रही है, नाराज़गी का इजहार कर रही है, लेकिन MKM अचानक ये बात करने शुरू हो गई।
دوسری طرف فیصل وابڈا اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بے لاگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ تو رحم ہی نہیں کھاتے کسی بھی طرح سے. یہ حکومت نہ مولانا کو بھاؤ دے رہی ہے, لفٹ کرا رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی شکایات, سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, 3 دفعہ ہو جانا چاہیے تھا, نہیں بلایا جا رہا, پی ٹی آئی کو انگیج نہیں کر پا رہے, اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کر پا رہے, لیکن حکومت کری جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی ضمانت کے علاوہ اس حکومت کے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ میری ضمانت نہیں ہے, میری لاجک ہے. اچھا آپ سوچئے کہ 1 سیکنڈ کے لیے میرے سر پہ ٹوپی ڈال دیجیے. اچھا سلیمانی یا کوئی اور؟ نہیں بس اب چھوڑے نا, کوئی کس قسم کی ٹوپی. ٹھیک ہے, اب آپ نے ٹوپی ڈال دی. اب میں اور آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مجھے کہنے کے عائشہ یہ نہیں ٹھیک کرتی, عائشہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی, عائشہ منہ سے نہیں بات کرتی ہمارے ساتھ, ہم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. اور میں سن رہا ہوں سارا کچھ. ٹھیک, اور یہی صورتحال ہے نا کہ بڑے لوگ تنقید کر رہے ہیں جی, اور وہ تنقید اس لیے, اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے فیصلہ تو اس کا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب ٹوپی والا سن رہا ہے یہ ساری باتیں. ٹھیک, تو اب ٹوپی والا کیا کرے گا؟ کیا وہ ایم کیو ایم کی بات سنے گا, کیا وہ پیپلز پارٹی کی بات سنے گا, کیا وہ کسی اور کی بات سنے گا, مولانا کی بات سنے گا؟ تو سننے سے پہلے وہ سوچے گا یہ کہ یہ لوگ جو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں باتیں کرنے, یہ کون ہے, یہ ان کی کریڈینشلز تو دیکھے جائے ذرا. اچھا ایم کیو ایم تو یار وہ تو سارا وقت ہی روتے رہتے ہیں. اچھا, کوئی نئی بات تو نہیں, اور جب اشارہ کرے تو لائن میں آ جاتے ہیں, پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اب جتنا بھی دیں وہ کم ہے ان کے لیے. تو neither here nor there. اچھا, آگے آئے مولانا تو you can't be trusted. مولانا جو ہے وہ تو ایویں نہیں عمران خان اس کو اٹیک کرتا تھا. مولانا جو ہے اس کا تو اب سپورٹ بیس بھی بہت کم رہ گیا. بس یہی ہے کہ اس کے پاس بڑے سپورٹرز ہیں جو وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں. بٹ دیٹس دی اونلی ایشو. ادروائز مولانا کی تو کنسٹیٹیونسی کے پی میں بھی اب گرتی جا رہی ہے. تو پاپولر سپورٹ تو نہیں ہے مولانا کے پاس. اور اب تو مولانا کی اپنی کنسٹیٹیونسی جو ہیں جہاں باقی مولانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتفاق نہیں کرتے. تو از ون آف سیورل مولاناز ان دا کنٹری. تو یہ ایسی بھی کیا بات ہے, وی کانٹ بی بلیک میلڈ. آئیے آگے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی تو ایکچولی بات تو ہماری سنتی ہے. زرداری صاحب تو ہر بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مگر وہ تو پرانی عادت ہے ان کی, وہ تو گیمز کھیلتے رہتے ہیں. وہ سارا وقت پاور کے پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ اپنی پوزیشن کو کانسٹنٹلی تگڑا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. مگر بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ ہمارے لیے چھوٹا موٹا پرابلم تو رہتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں NFC ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے, یہ نہیں مان رہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نئے شہریں کوئی بنے, یہ وہ بھی روکتے ہیں. پھر یہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سندھ کے اندر انہوں نے سندھ کارڈ رکھا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں سنتے وہاں. اور یاد رہے کہ ہم ہی نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جو گڑبڑ سندھ میں ہو رہی ہے, جو چوری ہو رہی ہے, اور وہ جو ساری منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہ ایکچولی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے. یاد نہیں ہے, فائلیں اتنی تھی بڑی ہوئی ان کے اوپر, جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی سامنے آیا تھا. تو پیپلز پارٹی, زرداری صاحب از اے پولیٹیشین. پولیٹیشین کی ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے, وہ یہ کہ وہ سارا وقت منورنگ کرتے رہتے ہیں, اپنی زبان پہ نہیں ٹکتے, کبھی ادھر, کانسٹنٹلی وانٹنگ مور پاور, مور. اچھا, تو یہ تو ٹھیک ہے, اٹس انڈرسٹینڈیبل. اچھا, مگر دیر از نو ریئل تھریٹ. اگر ہمیں چوز کرنا پڑے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, تو نون لیگ تو برخودار ہے. وہ چاہ رہے تھے PNV لگانا ہوئے تو سانو پوچھ دینے ہیں. اور شہباز شریف صاحب تو اس سے بہتر ہمیں پرائم منسٹر کون مل سکتا ہے, اتنا اچھا برخودار. اچھا, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سیاست تھوڑی کمزور چل رہی ہے. یہ لوگ مولانا کو بھی صحیح نہیں کر سکے, نیگوسیشن نہیں ٹھیک کرتے. وہاں بھی ہم نے محسن نقوی کو بھیجنا پڑتا ہے, ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ زیادہ زور رکھتے ہیں. پالیٹکس جو ہے نا, کولیشن کو چلانا, اس میں کم زور لگاتے ہیں. اب ایک بندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, عطا طارر, وہی لگا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے.
ان کی کوئی سوشل میڈیا کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ان کی کمزوریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کم از کم ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیں پتہ تو ہے نا کیا کمزوری ہے, اور یہ گیمز نہیں کھیلتے ہمارے ساتھ. جو ہم حکم کرتے ہیں وہ پوری اس کی تعمیل ہوتی ہے. وہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی انکمپٹنس کافی ہے ان میں, ان کے اندر کوئی ایکسپرٹیز زیادہ نہیں ہے. شہباز از ناٹ اے پولیٹیشین, انفارچونیٹلی نواز پولیٹیشین تو تھا, مگر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کبھی کبھی آنکھیں نکال لیتا تھا. تو اس لیے آئی تھنک آن بیلنس ہمیں یہی زیادہ سوٹ کرتا ہے. البتہ ان کے اوپر پریشر رکھنا چاہیے. تو یہ لوگ بول رہے ہیں تھوڑا سا یہ انسرٹنٹی ہو, اچھی بات ہے. کسی اشارے پہ تو نہیں بول رہی ایم کیو ایم؟ نہیں, وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک بولتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آتا کہ مت کرے, یہ نہیں آتا. اچھا, ایک اور شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک اور شروع ہو جاتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے سن رہی ہے. یاد ہوتا نا کہ یہ اٹیک آتی تو وہ فوراً بس کرو, اسٹاپ اٹ, ہماری گورنمنٹ ہے. یہ تو نہیں کرتے. تو یہ پالیٹکس میں یہ چلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے کے ساتھ کھلی چھٹی مل جائے کسی کو. تو اپنی گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی جب ہم کچھ کہتے ہیں تو کیا کریں نا. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے, آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کبھی ادھر کوئی ادھر, کبھی ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا انہوں نے. اور کنٹرول میں رکھنا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, کھلاؤ پلاؤ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بانٹو پاور کو, پاور بانٹنی پڑتی ہے, آفس بانٹنا پڑتا ہے. اب ایم کیو ایم کیا کہہ رہا ہے, جب سے پتا چلا کہ سندھ گورنر جو ہے اس کے اوپر تو سوچ بچار ہو رہی ہے کہ جی اس کو چینج کیا جائے, تو اس کو تو سپورٹ ایم کیو ایم کا تھا. تو اب وہ انہوں نے کہا جی ایک گولی ایسی بھی چلا دی ہے, تھوڑی سی شور پائیے, نہیں تو یہ تو شاید کر ہی دے, تھوڑا کھڑے ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے مولانا جو ہے انہوں نے سوچا کہ وہ اچھا موقع تھا 26th امینڈمنٹ کہ چلو یہاں کوئی لین دین ہو جائے. اور ابھی بھی وہ دھمکی تو یہی دے رہے ہیں نا کہ ہم لانگ مارچ کر دیں گے, بالکل اسلام آباد آئیں گے. ہاں, تو اور پھر اب جا کے گورنمنٹ کو ہوش آئی ہے. اس وقت تو فوری طور پہ اگری کر گیا. اور اب جب وہ وقت آ گیا تو ادھر سے آیا, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اچھا رضائی صاحب اس کو نہیں سائن کرنا آپ نے, یہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا FATF اور یہ اور وہ. اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں اس کا ذکر کر دیا تھا کہ زرداری صاحب کیوں لیٹ گئے ہیں, تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ اسی لیے بیکاز وہ اوپر سے آیا تھا کہ یار ٹھہر جاؤ, کیا آپ لوگوں نے جا کے اگری کر لیا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اگری کر رہے تھے اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ چپ تھی کہ پہلے کران تو صحیح ہے 26th یہ ہو جائے تو بائے. پھر انہوں نے اب ان کو کہا وہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا سر ان کو کی کر دے, اور 26 جو انہوں پاس کرانا سی تو پھر کنسیشن دینی سی, ایویں تو کنسیشن دیتی ہے, نہیں اس وقت چپ تھے, وہ کرو کرو کرو, اس وقت تو نہیں کسی نے کہا. اب جب ہو گیا 26th تو اب جا گئے اس کے اوپر کہ نہیں یہ نہیں کرنا اس کو. اب یہی ہوگا, پہلے یہ گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا جی ایک جوائنٹ سیشن کر لیتے ہیں, اور مولانا کو جا کے ٹھنڈا کیا کہ فکر نہ کرے پاس کرا دیتے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا تو ادھر سے پھر آ گئے, اوے ایک ہی کرتے پہ ہو, سر اسٹاپ اٹ, یہ ان دس فارم یہ بل نہیں جائے گا, آپ امینڈمنٹ کرائیں, اس کے اندر کوئی کمپرومائز کریں, ہمیں دکھائیں تاکہ ہم نے جا کے آگے باتیں کرنی ہے نا, کیونکہ سارا پریشر سے ان کے اوپر آتا ہے. گورنمنٹ کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اور سارے سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از دا ریئل پاور. تو سارے جو ایمبیسڈرز ہیں وغیرہ وغیرہ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں, جو بھی فارن وزٹر آتا ہے, جرنیل آتا ہے, جو بھی آتا ہے وہ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. انہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, جہاں پاور ہے وہیں وہ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ دیر از اینی تھریٹ ٹو دس گورنمنٹ. البتہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس گورنمنٹ کی کارکردگی آن پولیٹیکل میٹرز از ویک. ان کے جو الائز ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اتنا بڑا جو کہ کاؤنٹر کیا ہے 26 نومبر, ہاں مطلب ٹھیک ہے انٹیریئر منسٹر تو از اے سویلین بٹ اٹس پارٹ دیٹس دی اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے کیا کیا, واٹ ڈڈ دے ڈو ایکسیپٹ کہ جی عطا تار نے آ کے ایک دو پریس کانفرنسز کر دی, اور پرائم منسٹر نے جناب ادھر سے اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کے کوئی کنڈیم کرتا ہوں میں, یہ کرتا ہوں, ایسے تو نہیں. تو مطلب ہے کہ دا پالیٹکس آف دس ہائیبریڈ گورنمنٹ از ویری ویک ایز فار ایز کولیشن فرینڈز آر کنسرن. ان کو چاہیے تھا اس وقت جب یہ بننے جا رہی تھی کہ PPP کو آن بورڈ رکھتے, انہوں نے نہیں رکھا ہے, چلو نہیں آتے تو نہ آنا سی اپنے بندے نہ پڑھ لینے. شارٹ سائٹڈنس. اور وہ بھی یہ کہ شارٹ سائٹڈنس یہ ہے کہ جو کریٹیکل لوگ تھے جو الیکٹ نہیں ہوئے مگر ان کو جگہ ملنی چاہیے تھی, بوتھ فار ریزنز آف کمپیٹنس اینڈ آلسو حق, خرم دستگیر, رانا ثناء اللہ, ٹھیک,
ایسے لوگ بھی تو ہیں. There's so many others. There are so many of these who are good, solid people جی جن کو accommodate کرنا چاہیے تھا اور کیوں نہیں کیا, یہ بھی تو پوچھے نا.